بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ کس کا آنا؟ کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام، یہ سب سے پہلے انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ، ایک پیڑ تھا جنت میں، اس کے علاوہ جنت کے تمام نعمتوں کا استعمال کرو، یعنی اس پیڑ کے علاوہ جنت میں جتنی درخت ہیں، پیڑ ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، سب کے پاس جاؤ، سب کو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے، اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، بہکا دیا۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں لوگ کو بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں، جدہ یعنی کہ عرب میں آئے۔ اتنی دوری، پھر دھیرے دھیرے اللہ نے ان دونوں لوگ کو پھر سے ملایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں صرف دو لوگ اور اتنے دور دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے دو ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتلائیے۔ مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اپنے نبی ہونے کی کوئی نشانی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا دکھلایا، اور بتاتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، اس وقت ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اس نے اس چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ہندوستان کا اس وقت جو بادشاہ تھا چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ چاند آسمان پہ ہے تو اب وہ تو دو ٹکڑے ہوا تو دکھائی دیا۔ ایک فرض کے بارے میں، ایک حج کی فرضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں، میزبان کو دعا دینا، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس مہمان ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ کیا تیار کیا؟ کھانا تیار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت بسر باپر پیش ہے، بسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ، ان کو جو تو نے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت،
ماہ محرم میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ محرم کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے، یعنی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور آگ میں داخل ہوں گے یعنی جہنم میں جائیں گے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے، یعنی اس وقت ہم کو جو فائدہ مل رہا ہے یہ وقتی ہے، آج فائدہ ملا کل ختم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کا سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری ہی طرف لوٹ کر واپس آنا ہے، تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ آخرت کے بارے میں، مومن کے لیے قیامت کے دن کی مقدار، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مانے، اور مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانے۔ تو اللہ کو ماننا تو سب کوئی اللہ کو ایک مان رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو مان کے چلتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ مسلم تو سب ہے مگر مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان کر چلتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کے لیے قیامت کے دن کی مقدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا۔ خلاصہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن قیامت میں دنیا کے حساب سے۔ مگر جو ایمان والے ہوں گے، جو مؤمنین ہوں گے، ان کے لیے بس لگے گا کہ ظہر سے عصر اتنا ٹائم، اور جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنیا میں انسان کو مسلم بن کے نہیں رہنا چاہیے، مومن بن کے رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ کو صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی ماننا پڑے گا، اللہ کی ماننا پڑے گا، سمجھو؟ طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج، یعنی نظر اگر کسی کو لگتی ہے تو یہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے۔ اب ایسے پتہ کیسے لگا کہ اس کی نظر لگی ہے؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اسی کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو کروایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے، یعنی جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے اور اس وضو والے پانی سے وہ آدمی غسل کرے جس کو نظر لگی ہے۔ نوٹ: جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اسی کی نظر لگی ہے تو اس کے لیے وضو کے پانی سے غسل کرایا جائے۔ اب آپ نہیں معلوم ہے تو پھر دوسری تدبیر اختیار کریں۔ معلوم کیا مطلب؟ جیسے ہم نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا اچھا لگ رہا ہے اور اب جو اس کو نظر لگ گئی، اب ہم کو اندازہ ہو گیا کہ لگ رہا ہے میرے ہی وجہ سے ہوا ہے، تو ہم نے وضو کیا اور جو ہے اس کو اسی پانی سے اس کو غسل دے دیا تو نظر اتر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے گی جیسے چڑیوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کر
واپس آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہم کو ایسے ہی یقین کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے صبح میں چڑیا چرند پرند اپنے گھونسلے سے بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں